انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کی تعریف ہے دی مکسچر آف اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس از کالڈ ہیومن بینگ، یعنی خوبیوں اور خامیوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اب کامیاب انسان کی کیا تعریف ہے؟ کامیاب انسان کی تعریف یہ ہے کہ کامیاب انسان اپنی اسٹرینتھ کو جانتا ہوتا ہے، اپنی خوبیوں کو پالش کرتا ہے، اپنی ویکنیس کو مینیج کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے، اس کو کامیاب انسان۔ اب آتے ہیں ناکام انسان کی کیا تعریف ہے۔ ناکام انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی جو ویکنیس ہوتی ہیں وہ اس کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو انسان کو مختلف جگہوں میں مختلف طریقے سے اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ اگر آپ اولیاء ولی اللہ کو پڑھیں تو جس طرح حق بہو نے بولا ہے ساری یاتی تیرے اندر ہوں، یعنی جو کچھ ہے زمین آسمان تمہارے اندر ہے۔ علامہ اقبال نے بولا ہے خود میں ڈوب کے پا جا سوراخ زندگی، یہ سوراخ کیا ہے؟ راز، یعنی ایسا راز جو تمہارے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال پوچھا تھا، یا رسول اللہ دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ دنیا کا سب سے سمجھدار شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے سمجھدار شخص وہ ہے جس نے خود کو جانا ہے۔ اردو لٹریچر میں لکھا ہوا ہے خود شناسی خدا شناسی ہے۔ یہ آخر خود شناسی ہے کیا؟ اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ خود کو جانتے ہیں، اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھ کو پتہ ہے، آپ دنیا میں کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا، ایسی کیا وجہ تھی آپ دنیا میں آئے ہو، اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہے، آپ کو اپنی ویکنیس کا پتہ ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق اپنی کام کا، اپنے جاب کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں گورا اس کو بولتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن۔ انسان جو اس وقت تک سائنس نے جو ایجاد کیا ہے، جو اس وقت تک جو سائنس جس جگہ تک پہنچی ہے، تو انسانوں کو ناپنے کے مختلف پیمانے ہیں کہ کس طریقے سے پتہ چلے کہ میری اسٹرینتھ ایریا کون سے ہیں اور میرے ویک ایریا کون سے ہیں۔ تو اس وقت تک جو سائنس نے جو دریافت کیا ہے کہ انسان کو دن کی جو سوچیں آتی ہیں وہ 60,000 سے 70,000 خیال ہیں۔ کتنے؟ 60,000 سے 70,000 خیال۔ 27 قسم کے صرف ایموشن ہیں۔ جو انسان کے موڈ ہیں وہ 27 موڈ ہیں، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی وہ خفا ہوتا ہے، کبھی وہ اداس ہوتا ہے، کبھی وہ انرجیٹک ہوتا ہے۔ 27 قسم کے موڈ ہیں۔ 16 قسم کی جو ہے پرسنالٹی ٹائپس ہیں، 16 قسم کی۔ ذہانت کی صرف 12 قسمیں ہیں۔ 36 قسم کی اسٹرینتھ ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری جو ہے انسان، اب مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا روم کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گوشت ہڈیاں تو کامن ہے، اصل میں جو انسان ہے وہ ایک روح ہے، یعنی انسان کو جو اس طرح اس طریقے سے اس نے ڈیفائن کیا ہے وہ روح ہے۔ اور آج میں جس ٹاپک بات کر رہا ہوں، انسان کو ناپنے کے مختلف پیمانے ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 188 یونیورسٹیاں ہیں، 188 یونیورسٹیاں ہیں۔ کوئی ایک یونیورسٹی بھی ایسی نہیں ہے جو اس کو بتا سکے کہ جو آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو کیا واقعی آپ کو یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح کے یہ جتنی میں نے آپ کو بتایا ہے تقریباً 16 قسم کی پرسنالٹی ٹائپ ہیں، 12 قسم کی ذہانت انٹیلیجنس کی قسمیں ہیں، 27 ایموشن ہے، 60 سے 70,000 خیال ہے۔ میں کوشش کروں گا میں سب کے اوپر ویڈیو بناؤں تاکہ یہ اس میں اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے آپ میں کیا خوبی ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، ایک بندر ہے، بندر کا کام ہے درخت پہ چڑھنا۔ اگر آپ اس کو پانی میں تیرنا سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کامیاب ہوگا؟ وہ نہیں تیر سکتا۔ وہ کیوں نہیں تیر سکتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو بندر کو درخت پہ چڑھنے کے لیے بنایا ہے۔ اب مچھلی کا کام ہے پانی میں تیرنا، اب مچھلی کو درخت پہ چڑھنا آپ سکھا دیں تو کیا وہ چڑھ جائے گی؟ وہ نہیں چڑھ سکتی کیونکہ اس کا یہ کام نہیں ہے۔ بندر کو آپ پانی میں تیرنا۔ اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہم لوگ بندر سے مچھلی کا کام لے رہے ہیں، یہ مثال دے رہا ہوں، اور مچھلی سے ہم بندر کا کام لے رہے ہیں۔ پاکستان میں جو اس وقت جو ہے اس میں پیمائش کے مختلف پیمانے، آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں وہ MBTI ہے، یعنی انسانوں کے ناپنے کا پیمانہ۔ 16 قسم کی پرسنالٹی ٹائپ ہے۔ تو آج صرف انسان کا ایک میں تعارف کروا رہا ہوں کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے اوپر میں لمبی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا۔ صرف 2 اقسام اب تھوڑی سی مختصر تعارف کروا رہا ہوں۔ 2 قسمیں ہیں ایک انسانوں کی، آج 2 قسموں کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ ایک ہے ایکسٹراورٹ، ایک ہے انٹروورٹ۔ ایکسٹراورٹ ایسا انسان جو بولنے میں بہت اچھا ہے، گپ شپ لگانے والا، دوستیاں بنانے والا، ملن ساز، اس کو کہتے ہیں ایکسٹراورٹ۔ انٹروورٹ ایسا انسان جو خاموش طبیعت ہے، جو بولتا بہت کم ہے، جو چپ رہتا ہے، جو خاموش رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹروورٹ۔ ایکسٹراورٹ ایسا انسان جس کے دوست بہت زیادہ ہیں، جس کا سوشل سرکل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انٹروورٹ ایسا انسان جو اکیلا رہتا ہے، جو تنہائی میں ہوتا ہے، جو اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ ایکسٹراورٹ کہتے ہیں باہر، ایکسٹرا باہر، انٹروورٹ اندر۔ ایکسٹراورٹ کس طرح سوچتا ہے؟ وہ اس طرح سوچتا ہے، آپ کو جس طرح وہ باہر کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے۔ انٹروورٹ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اندر کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایکسٹراورٹ زیادہ بولتا ہے، کم سنتا ہے، اور انٹروورٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو زیادہ سنتا ہے، بولتا کم ہے۔ ان 2 پیمانوں کو آپ سمجھے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کی جو ہے یہ کلاس ہمیں بتائی نہیں گئی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب جتنی بڑی بڑی یہاں پہ انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہاں پہ ناسا ہے، یہاں پہ جتنے انٹیلیجنس ادارے ہیں، تو
تو یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, یہ اس طریقے سے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ ایکسٹرا, اب آپ کون سے ہیں, یا آپ ایکسٹراورڈ ہیں یا آپ انٹروورڈ ہیں. ایکسٹراورڈ ہے یا انٹرو, آپ یہ دونوں انسان آپ کے اندر موجود ہیں, لیکن ایک آپ میں اسٹرینتھ ایریا ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے 30% آپ انٹروورڈ ہو, 70% آپ ایکسٹراورڈ ہو. آپ ہو سکتا ہے آپ 40% انٹروورڈ ہو یا 60% آپ انٹروورڈ ہو. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. ایکسٹراورڈ, اس کو آگے سے میں مثالوں میں سمجھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں, ویڈیو لمبی ہو جائے.